اب اس کو تھوڑا سا مزید ہم جو ہے اس کو ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں، ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کا طریقہ کار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اس میں کہ یہ جو فار ایگزامپل ہم دیکھیں گے یہ جو آپ کے نفس روحانی ہے اسے ہم نے اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرنی ہے. گھوڑ سوار اسٹرانگ ہوگا تو منزل پہ جانا اس کے لیے آسان ہوگا. شعور جو ہے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے، میپ ہونا چاہیے راستے تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے. اور یہ جو گھوڑا ہے اس کو اسٹرانگ بھی ہونا چاہیے اور اس کو کنٹرول میں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تبھی جو ہے وہ گھوڑا راہ راست پہ رہے گا. اچھا، اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مس ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل ہماری جو ہے وہ روح جو ہے یا نفس روحانی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، چاہے باقی دونوں چیزیں جو ہے اپنی جگہ پہ موجود بھی ہوں، تو کیا واقعی یہ گھڑ سوار جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ میپ بھی ہے آپ کے پاس، گھوڑا بھی ذریعہ پاتا ہے آپ کے پاس تگڑا ہے اور کنٹرول میں بھی ہے، لیکن اگر اوپر جو گھڑ سوار بیٹھا ہے وہی ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر انرجی نہیں رہی، تو پھر یہ سفر جاری نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ کا جو گھڑ سوار ہے وہ بڑا صحت مند ہے، یعنی روح آپ کی بڑی تقویت والی ہے، آپ کے پاس راستے کا علم بھی ہے، میپ بھی ہے، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ نفس حیوانی وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے، تو پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے آپ کا نفس حیوانی کنٹرول میں ہے، نفس روحانی صحت مند ہے، راستے کا میپ نہیں ہے، تب بھی آپ نہیں پہنچ سکتے. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ناگزیر ہیں اس کے لیے کہ آپ منزل کی طرف جو سفر ہے وہ صحیح طریقے سے کر سکیں. تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہمیں صوفیہ کے ذریعے سے ملتا ہے، یعنی جو کہ تاریخ اسلام میں یہ معاملہ رہا، وہ انفارچونیٹلی وہ طریقہ کار آپ سے ثابت نہیں ہے. یعنی اس کا کچھ پارٹس آپ سے ثابت ضرور ہیں، لیکن وہ ان ٹوٹیلٹی دیکھا جائے تو وہ آپ سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے، وہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے بجائے اس کی جو بنیادیں آپ کو ملتی ہیں وہ اہل کتاب سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں سے یہ امپورٹ ہوا ہے، وہاں پر روحانیت کا تصور تھا. اب وہ جو کانسیپٹ تھا وہ کیا ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو جو صوفیہ ہمارے ہیں ان کی ریاستیں ہیں، وہ جو سارا طریقہ کار ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. انسان کے اندر اصل میں تین بڑی جو ہے ارجز ہیں، یعنی انسان کے جو نفس ہے، نفس حیوانی خاص طور پہ، اس کے تین بڑی ارجز ہیں، تین بڑی اس کے اندر شہوات یا طاقتیں ہیں جو جن کو جو ہے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ارج ٹو لیو ہے، ہر بندے کے اندر یہ بڑا اسٹرانگ دائی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ہم روزی روٹی کماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی نیڈ ہے کہ اگر اس کو فلفل نہ کیا جائے تو انسان کہیں بھی نہیں آ سکتا. تو یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. ارج ٹو پلیئر ہے، ٹھیک ہے، تسکین ہے، شوانی جذبہ بڑا اسٹرانگ ہے ہمارے اندر، اس کی تسکین کا ذریعہ اللہ نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے. اور پھر ارج ٹو پاور ہے جو کہ سب سے پاورفل ہے، جو قوت غضبیہ ہے جسے کہتے ہیں، جو کہ ہر انسان جو ہے وہ دوسرے پہ غالب آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین ایسی ارجز ہیں جو نفس حیوانی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جن کو جو ہے اب کچھ کرنا ہے ان کے بارے میں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو کہیں چلنے نہیں دیں گے. تو صوفیہ یا رہبان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کو سپریس کیا جائے، ان کو دبا دیا جائے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ان کے ہاں ریاستیں ملتی ہیں، بھوکا پیسہ رکھو. ٹھیک ہے، 3 دن میں ایک دفعہ کھانا کھا لیا بس کافی ہے. ٹھیک ہے، 5 دن میں ایک دفعہ کھانا کھا لیا، اس طرح چیزیں ہیں. نکاح نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مجرد رہنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. آپ نے اکیلا رہنا ہے، تنہا رہنا ہے. ہلکا سا کوئی شہوانی جذبہ بھی دل میں پیدا ہوا تو فوراً چابک لگانی ہے اپنے آپ کو. رہبان تو باقاعدہ اپنے ساتھ چابک رکھتے تھے اور وہ ٹارچر کرتے تھے اپنے آپ کو جب بھی اس طرح کی کوئی خواہش پیدا ہوتی تھی. اور پھر تیسرا ہے ارج ٹو پاور، ٹھیک ہے، جو بہت پاورفل ہے. اس کو تو تکبر مانا گیا، یہ تو ہے ہی تکبر. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہلکا سا بھی شائبہ اگر ہو گیا ارج ٹو پاور کا، پھر اس کو بالکل جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے اور وہی اس کو سزائیں دینی ہے، ایذائیں دینی ہے. تو اصل بات جو ماڈل یہ ہے کہ سپریس کیا جائے ان تینوں ارجز کو. ٹھیک ہے، لیکن اسلام نے جو ماڈل دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے جذبات ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا یا ان ارجز کو سیٹسفائی کرنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو غلط طریقے بھی ہیں، صحیح طریقے بھی ہیں.
ہاں غلط طریقوں سے بالکل نہیں کرنا ہے ان کو سیٹسفائی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایز ٹو لیو کے لیے غلط طریقے کیا ہے؟ چوری مار لو, ڈکیتی کر لو, رشوت لے لو, حرام روزی جتنی بھی. لیکن صحیح طریقہ کیا ہے؟ حلال رزق, حلال رزق کمانا. اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی طریقہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے اندر ان ارجز کو سپریس نہیں کرنا, دبانا نہیں ہے, بلکہ چینلائز کرنا. ٹھیک ہے. حلال رزق کے ذریعے سے آپ اس ارج ٹو لیو کو چینلائز کر دیں. ارج ٹو پلیئر ہے اس کو آپ نکاح کے ذریعے سے, اور جو فرد بخش ایکٹیویٹیز ہیں اسلام میں ان کے ذریعے سے آپ سیٹسفائی کر دیں. غلط طریقے بھی ہیں, زنا ہے, بد نظری ہے, فحشی ہے, موسیقی ہے وغیرہ, یہ سارے غلط طریقے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح طریقے جو ہے نکاح ہے. اگر آپ کو موسیقی کی طرف آ رہی تو قرآن کی تلاوت سنیے. اس طرح مطلب الٹرنیٹ آپ کو دینا ہے. اس طرح ارج ٹو پاور جو ہے نا, یہ بھی سب سے جو پاورفل جذبہ ہمارے اندر ہے وہ ارج ٹو پاور ہے. اور اس کو اگر غلط طریقے سے آپ یوٹیلائز کریں گے, ویسے تو اس نے اپنی تسکین تو کرنی ہے. ان جذبات کی مثال جو ہے نا وہ ایک بہتے ہوئے پانی کی مانند ہوتی ہے. ان کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو رکیں گے نہیں, نکلنا انہوں نے پھر بھی ہے, توڑ کے دم جو ہے نا بند توڑ کے نکل جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے اظہار تو کرنا ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے آپ صحیح راستے پر لگا دیں تو پھر یہ عبادت بن جائے. ٹھیک, وہی ارج ٹو پلیئر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسے صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو اس کے اندر نیکی ہے آپ کے لیے. غلط طریقے سے کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہے. اس طریقے سے ارج ٹو لیو ہے, صحیح طریقے سے کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا, غلط طریقے سے کریں گے تو پھر گناہ ملے گا. اس طرح ارج ٹو پاور جو ہے نا اس کے غلط طریقے بہت سارے ہیں. اس جتنی بھی ہمارے شخصیت میں جو رذائل ہیں یا خراب چیزیں ہیں وہ سب اگر دیکھیں تو اس کی بنیاد جڑ جو ہے نا وہ یہ ارج ٹو پاور. انسان حسد کیوں کرتا ہے؟ ٹھیک ہے. خود بڑا ہونا چاہتا ہے, دوسرے کو چھوٹا کرنا چاہتا ہے. بوس کیوں کرتا ہے کسی سے؟ غیبت کیوں کرتا ہے کسی کو نیچے کرنے کے لیے؟ کسی کو اس کو نیچے اس لیے کر رہا ہے کہ خود بڑا ہونا چاہتا ہے. تکاسر کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے. استہزاء کیوں کرتا ہے؟ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. یہ سب جو ہیں بیسیکلی کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ اسی ارج ٹو پاور کی غلط طریقے سے تسکین ہے جو کہ ہم کرتے ہیں. اور اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ آگے جا کے ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے جہاد ہے کیا, اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اور انشاءاللہ اگلے موڈیول میں بات ہوگی. ابھی صرف اتنی بات ہی جو ہے یہاں پہ کی جا سکتی ہے جو بھی اپنا رکھتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے, یعنی جہاں تک مسئلہ روح کا ہے تو وہ تو کلیئر ہے, اللہ کی یاد سے, صحبت صالحین سے اس کو تقویت دیں. جہاں تک مسئلہ شعور کو مستحکم کرنے کا ہے وہ بھی کلیئر ہے. آپ قرآن مجید کو سمجھیں, قرآن و سنت کو سمجھیں, آپ کو میپ مل جائے گا. لیکن سب سے ٹیڑھا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے یہ جو نفس حیوانی ہے. اور اسی والے سے جو منہج ہے اس کے اندر فرق واقع ہو جاتا ہے. جو طریقہ کار ہمارے ہاں صوفیہ کے ذریعے سے آیا ہے وہ تو سپریشن والا ہے, دبانے والا ہے. لیکن جو طریقہ آپ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ چینلائز کرو اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے جی. اور جہاد کے والے سے تو آپ کی بڑی مشہور حدیث موجود ہے, کیا رہبانیت حاضر الامہ الجہاد فی سبیل اللہ. اس امت کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں کہ لا رہبانیت فی الاسلام, اس امت کے اندر کوئی رہبانیت نہیں. رہبانیت تو حاضر الامہ, اس امت کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد فی سبیل. تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے کلیئر ہو جانی چاہیے, اس کو چینلائز کرنا ہے. تو اب یہ ہمارے سامنے پورا جو ہے طریقہ اب واضح ہو جاتا ہے کہ نفس امارہ ہے ہمارے پاس, اس کی موجودہ حالت کیا ہے؟ یہ کبھی ہے, بے قابو ہے ہمارا. صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ ریاضتوں کے ذریعے سے نفسانی خواہشات کو کچلو, نفسانی خواہشات کو چینلائز کرو. آپ سے سمجھے کیا ہے اس کو رزق حلال, نکاح, حلال فرض بخش سرگرمیوں, جہاد فی سبیل اللہ سے صحیح سمیت صحیح سمت پہ ڈالو. نفس لوامہ جو ہے وہ کمزور ہے ہمارا, اس کو تقویت دینی ہے. صحبت صالحین کثرت اعمال و اذکار سے آپ اس کو تقویت دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ضروری بات ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے صوفیہ کے ہاں بس ذکر کے مختلف طریقے انہوں نے رائج کر لی ہیں. باقی اگر ہم اسلام کے اندر دیکھیں تو اسلام میں بہت زیادہ آلریڈی آپشن موجود ہیں کہ اس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ کی یاد, صحبت صالحین, کثرت اعمال و اذکار, تفکر فی المظاہر فطرت, یعنی یہ بھی ہم نے بات کی تھی جب شعور ایمان کا ذکر کیا تھا. ان سب سے جو ہے ہم نے اپنے روح کو تقویت دینی ہے. شعور جو ہے وہ بھی ہمارا کمزور ہے, تو اس کو جو ہے صوفیہ کے ہاں کوئی طریقہ نہیں ہے. وہاں تو بلکہ آپ پتہ ہے شیخ کے آگے آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے, بلکہ وہاں تو کہتے ہیں خالی ہو کے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی سوال نہیں کرنا, عقل بند کر دینی ہے, بس جو شیخ صاحب جس راستے پہ چلائیں جو کہتے ہیں کرنا ہے. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ شعور کو تقویت دینے کی کوئی جو ہے ٹریننگ نہیں ہوتی ہے. جبکہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سنت کا علم جو ہے وہ آپ سے سکھایا کرتے تھے. تمام صحابہ جو تھے وہ باشعور طریقے سے چل رہے تھے.
آتا ہے نا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا تھا کہ آپ بتائیں یہ میرا راستہ ہے، میں سر بلا رہا ہوں علی وجہ بصیرہ، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی علی وجہ بصیرہ ہی اس پر چل رہے ہیں، اس پر بلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بات ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی کہ ہماری موجودہ حالت کیا ہے، اور دونوں طریقے جو ہیں ان کا ایک موازنہ بھی آ گیا، صوفیہ کا جو طریقہ کار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس میں کیا فرق ہے وہ ہمارے سامنے بھی آ گیا۔ اس حوالے سے ہمارے اگر آپ معاشرے میں مختلف طبقات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہاں پہ کمی ہے۔ عوام الناس کا تو پتہ حال ہی بڑا پتلا ہے، وہ پتہ وہ تو نفس ہمارا ہی نفس ہمارا ہے، وہی کبھی ہے، باقی نہ نفس ہمارا جو ہے قابو میں ہے، نفس لوامہ کبھی بھی نہیں ہے، نہ ہی شعور جو ہے وہ کبھی ہے۔ علماء سو کا حال دیکھیں تو ان کا نفس ہمارا جو ہے وہ بھی ان کا جناب بے قابو ہی ہے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ برے علماء جو ہوتے ہیں، نفس ہمارا ظاہر بات ہے قابو میں نہیں ہے نا، کبھی ہے لیکن قابو میں نہیں ہے۔ نفس لوامہ چاہے بے شک ان کا کبھی ہوئی، بے شک ہم مان لیتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ ہر وقت دین کی تعلیم کے اس ماحول میں رہتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ ان کا جو ہے نفس لوامہ جو ہے وہ کبھی ہے اور شعور بھی کبھی ہے، ظاہر بات ہے قرآن و سنت کا نالج وہ جانتے ہیں، لیکن نفس ہمارا جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ برے علماء بن گئے۔ جو جہادی تنظیم کے ہمارے یہاں لوگ ہیں ان کا ٹھیک ہے نفس ہمارا بڑا کبھی ہے، کنٹرول میں بھی ہے، نفس لوامہ بھی بڑا زبردست ہے، جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ شعور نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ اب ذاکرین ہیں جو ہمارے ہاں جو مختلف صوفیہ کے سلسلے ہیں ان کے اندر وہ ہم نے بات کر لی کہ نفس ہمارا جو ہے وہ بے شک جو ہے قابو میں ہے، نفس لوامہ بڑا کبھی ہے لیکن شعور ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تحریکی کارکنان جو ہیں مختلف طریقوں سے جو کے اندر شامل ہیں ان کے اندر دیکھیں تو نفس ہمارا کبھی ہے، قابو میں کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت ہے، لیکن روحانی طور پر کمی آ جاتی ہے، شعور میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی آپ یہ ایک رف ایگزامپل ہے کہ آپ مختلف طبقات کے بارے سے دیکھ سکتے ہیں جو امبیلنس ہے ان کے اندر، وہ جس کے اندر جو کہ کمیاں رہ گئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے مس ہو گیا 10 کے نفس کا۔ تو مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاروں چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہوں، کبھی بھی ہو نفس کبھی ہو، اور ہمارے سامنے پورا ایک انالیسس ہم کر سکتے ہیں کہ دس کے نفس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور کیا کچھ ہمیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک جو ہے بات ہماری کلیئر ہو گئی ہے، کوئی سمجھ آ گیا آپ کو تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔